الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ گرامی قدر حاضرین، آج میں آپ کے سامنے جانے دو عالم، فخر مجسم، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامے اسم گرامی کے حوالے سے چند حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عرب میں یہ نام مشہور نہیں تھا، لیکن فرشتے کی بشارت سے حضرت حاجرہ نے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا، حضرت مریم نے بیٹے کا نام یسوع رکھا۔ ایسے ہی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرشتے کی بشارت سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ چنانچہ زمین پہ آپ کا نام محمد ہے، آسمان پر احمد ہے، توریت میں محمد ہے، انجیل میں احمد ہے۔ ایک دوسری حقیقت کو سامنے رکھیے کہ آپ کے نام کو حمد سے خصوصی مناسبت ہے۔ آپ حامد ہیں تو رب العرش محمود ہے، آپ احمد ہیں تو مقام شفاعت کا نام محمود ہے، آپ حمید ہیں تو آپ کی امت حمادون ہے، آپ حماد ہیں تو آپ کے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے تھے، لہٰذا آپ نے اربوں خربوں انسانوں کو اللہ کی تعریف پہ لگا دیا۔ لہٰذا آپ حماد بھی ہیں، حمید بھی ہیں، محمود بھی ہیں، حامد بھی ہیں، محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں۔ عربی لغت میں محمد کا ایک معنی یہ بھی ہے جس میں ساری اچھی خصلتیں جمع ہو۔ میرے نبی کی سیرت کو پڑھیے، نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، نبوت ملنے کی بعد کی زندگی پر نظر ڈالیے، مکی زندگی کا مطالعہ کیجیے، مدنی زندگی پر نظر ڈالیے۔ آپ کے بچپن کو دیکھیے، آپ کی جوانی کو دیکھیے، آپ کو شوہر کی حیثیت سے دیکھیے، بچوں کے باپ کی حیثیت سے دیکھیے، زمانہ امن میں دیکھیے، حالات جنگ میں دیکھیے، مسجد کے محراب میں دیکھیے، مکہ مدینہ کے بازاروں میں دیکھیے، میرے نبی کی ہر ادا کو دیکھیے، خوب پھونک بجا کر دیکھیے اور بار بار دیکھیے اور بتائیے کہ وہ کون سی اچھی خصلت اور صرف جو میرے حضور جو آپ کو کسی کے بچپن اور جوانی میں دکھائی دیتی ہو، کسی شوہر اور شباب میں دکھائی دیتی ہو، کسی سپہ سالار اور حکمران میں نظر آتی ہو، کسی خطیب اور قائد میں نظر آتی ہو، وہ اچھی خصلت اور صرف کیا میرے حضور میں موجود نہیں ہے؟ میرے دوستو، محمد کا ایک معنی یہ بھی ہے وہ شخص جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف انسانوں نے کی، جنات نے کی، ملائکہ نے کی، انبیاء نے کی، رب کائنات نے کلام مقدس میں بار بار آپ کی تعریف کی۔ کہیں آپ کو شاہد و مبشر کہا، کہیں آپ کو سراج منیر کہا، کہیں آپ کو رؤوف الرحیم کہا، کہیں آپ کو حجت و برہان قرار دیا، کہیں آپ کو مزمل و مدثر کہا، کہیں آپ کو طٰہٰ اور یاسین قرار دیا، کہیں آپ کو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین قرار دیا۔ دنیا والوں نے ابھی تک میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو نہیں سمجھا، آپ کے پیغام کو نہیں سمجھا، آپ کے کام کو نہیں سمجھا۔ لیکن جوں دنیا والے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام، مقام، کام کو سمجھ جائیں گے، آپ کی تعریف کرتے جائیں گے۔ جب جہالت کی رات ختم ہو جائے گی، جب غفلت کے پردے شک ہو جائیں گے، جب دل و دماغ میں تعصبات کی چٹانیں سرک جائیں گی، تو مشرق سے مغرب تک، عرب سے عجم تک، ایشیا سے افریقہ تک، ایشیا سے افریقہ تک، امریکہ سے چین تک، ہر شخص میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میرے دوستو، محمد کا ایک معنی یہ بھی ہے وہ شخص جس کا حق پورا ادا کر دیا گیا ہو، یعنی قدرت کی جانب سے نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے جہاں تک پہنچانا تھا وہاں تک پہنچا دیا گیا ہو، جتنے کرامات عطا کرنے تھے سب کر دیے۔ یوں تو دوسرے انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق دیے، مثالی کردار دیے،
کمالات سے نوازا، لیکن وہ جو سارے کے سارے کمالات جو پہلے انبیاء کو فردن عطا کیے تھے وہ سارے کے سارے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع کر دیے، یعنی آدم کا کل، شیش کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا احسان، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب علیہ السلام کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اور یحییٰ کی پاک دامنی اور عیسیٰ علیہ السلام کے زہد و تقوی جیسے اوصاف کلامات آپ کی ذات میں یکجا کر دیے گئے۔ اسی لیے تو بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اور دوسرا شاعر کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ مختصر بات یہ ہے کہ جہاں کلمہ طیبہ اللہ کے بعد بس آپ ہی کا مقام ہے، جہاں کلمہ طیبہ کی لا الہ الا اللہ کی ہاں ختم ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد محمد کی میم شروع ہوتی ہے۔ اس کلمے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، جو شخص اللہ کو تو مانے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ توحید کا اقرار کرتا ہے تو اسے رسالت کا بھی اقرار کرنا ہوگا، اگر وہ اللہ کی کبریائی کو مانتا ہے تو اسے مصطفیٰ کی مصطفائی کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، اگر وہ اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرتا ہے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی اعتراف کرنا ہوگا۔ ادھر اطاعت عبادت کرتا ہے ادھر اطاعت کرنی ہوگی، ادھر سجدہ کرتا ہے ادھر محبت کرنی ہوگی، ایمان تبھی مکمل ہوگا، نجات تبھی حاصل ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔